پیارے دوستو، بھارت کے ایک ہندو گاؤں پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ پورا ہندو گاؤں ہی پانی میں بہہ گیا۔ مکانات، انسان، مویشی، جانور سب پانی کی نظر ہو گئے۔ مگر ایسا کیوں ہوا؟ یہ لوگ ایسا کون سا گناہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آج ہم جس گاؤں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ گاؤں بھارت کے شمالی علاقے میں واقع تھا جس کا نام بھومی دھام تھا، جہاں کثیر تعداد میں ہندو آباد تھے۔ اس گاؤں میں تقریباً 300 مکانات تھے، جس میں سے صرف 5 مکان ایسے تھے جہاں مسلمان رہا کرتے تھے۔ باقی 295 خاندان ہندوؤں کے تھے، یعنی کہ یہ گاؤں ہندوؤں سے بھرا پڑا تھا۔ اور اس گاؤں کی خاص بات یہ تھی کہ گاؤں کے سبھی ہندو خوشحال تھے اور قریب کے شہروں میں کام کیا کرتے تھے۔ اگر کسی ہندو کو مالی مشکلات کا سامنا ہوتا تو دوسرے ہندو اس کی مالی مدد کرتے تاکہ اس گاؤں کا ہر ہندو خوشحال رہ سکے۔ اس کے برعکس دوسری طرف 5 مسلمان خاندان بھی تھے جو مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہندو انہیں اپنی جنسی خواہشات کا نشانہ بھی بناتے تھے اور ان پر جھوٹے الزام بھی لگاتے تھے۔ بھومی دھام نامی اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی جس میں اکثر تالا لگا رہتا تھا۔ کبھی کبھار کوئی مسلمان ہمت کر کے اس مسجد میں جاتا اور نماز ادا کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ چند مسافروں کا گزر اس گاؤں سے ہوا جو اس ہندو گاؤں کو کراس کر کے اگلے شہر میں جانا چاہتے تھے۔ یہ مسافر نہ صرف مسلمان تھے بلکہ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ یہ ہر روز اپنا مال دوسرے شہروں میں بیچنے جایا کرتے تھے۔ جس دن یہ مسافر بھومی دھام نامی اس گاؤں میں پہنچے تو وہ دن جمعہ کا دن تھا اور نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ وہاں کے ہندوؤں نے جب تاجروں کو بڑی شان سے مسجد کی طرف جاتے دیکھا تو چوراہے پر اکٹھے ہو گئے۔ مسافر تاجروں نے جب مسجد کے دروازے پر تالا لگا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ خیر، انہوں نے مسجد کے قریب پہنچ کر ایک مسلمان شخص کے گھر سے چابی لی اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے بآواز بلند اذان دی تاکہ آس پاس کے مسلمان بھی نماز ادا کر سکیں۔ پیارے دوستو، جب مقامی مسلمان مسجد میں آ گئے تو مسافر تاجروں میں سے ایک شخص نے صورتحال بھانپتے ہوئے تقریر شروع کر دی۔ گاؤں کے غیر مسلم مسجد کے باہر کھڑے تقریر سن رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تقریر کرنے والے نے غیر مسلموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور لوط علیہ السلام کی قوم کا حال بیان کیا کہ کیسے وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوئے اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ جبکہ تقریر کرنے والے شخص نے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والوں کو بدترین انجام سے بھی آگاہ کیا۔ اس کے بعد جمعہ کی نماز ادا کی گئی اور تاجر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف گاؤں کے غیر مسلم جنہوں نے تقریر سنی تھی، بجائے اس کے کہ مسلمانوں سے اچھا سلوک کرتے، ان میں ایسی خرابی پیدا ہوئی کہ جس کا کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ بھومی دھام نامی اس گاؤں کے غیر مسلم ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ گاؤں کے پنڈت نے مسلمان تاجر کی تقریر سنی تو اس نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں۔ مرد کا مرد سے جنسی لطف حاصل کرنا یا عورت کا عورت سے جنسی لطف حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پنڈت نے گاؤں کے غیر مسلموں کو بھی یہ دعوت دی کہ تمام ہندو بھی اس گھنونے فعل کو اپنا لیں۔ اگر مسلمان سچے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم پر عذاب آتا ہے۔ اس کے بعد پورا غیر مسلم گاؤں پنڈت کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنے لگا۔ بھومی دھام نامی گاؤں
میں رہنے والے غیر مسلم اپنی جنسی خواہشات مردوں سے پوری کرنے لگے اور ہندو عورتیں بھی لذت کے لیے دوسری عورتوں کا استعمال کرنے لگیں۔ گاؤں میں رہنے والے مسلموں نے جب یہ دیکھا تو انہیں سمجھانے لگے کہ ایسا کر کے تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، مگر وہ کہاں ماننے والے تھے۔ جب ان کے جنسی جرائم حد سے بڑھ گئے تو پانچوں مسلم گھرانوں نے اس گاؤں سے کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس دن مسلمانوں نے گاؤں چھوڑا اس سے اگلی رات اللہ کا قہر نازل ہوا اور پورا گاؤں سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور تمام غیر مسلم اپنے مکانات اور بچوں سمیت پانی میں بہہ گئے، کیونکہ استغفر اللہ انہوں نے اللہ کے قہر کو دعوت دی تھی۔ پیارے دوستو، جب جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے جب ایسی ہی نافرمانی کی، ان پر بھی سخت عذاب آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط کا کام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نگاہ نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت سے اغلام کیا۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اڑے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کا قصہ تفصیل کے ساتھ کتابوں میں تفصیل سے مل سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت زرخیر اور پھلوں سے بھرپور تھیں۔ جب ان کے اندر بدفعلی بڑھ گئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے قوم کو اس برے کام سے روکنے کی کوشش کی اور اللہ رب العالمین کا تعارف بھی کرایا، مگر اس قوم کی سرکشی اتنی بڑھی، وہ کہنے لگے کہ اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، فساد کرنے والے اس قوم پر میری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی اور قوم پر 3 عذاب مسلط کر دیے گئے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ذکر ہے، بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز میں پکڑ لیا، بالآخر ہم نے ان کو گوہر کے اوپر تلے کر دیا، ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے ایسا عذاب دیا کہ کسی امت کو بھی وہ عذاب نہیں دیا گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں قلم ہے کہ جس کو بھی قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ جو شخص چوپائے سے بدفعلی کرے اس کو اور جانور کو دونوں کو قتل کر دو۔ ناظرین گرامی، ابن ابی دنیا نے محمد بن مفکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ رب کے اطراف میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح مردوں سے نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، جن میں مولا علی مرتضیٰ بھی شامل تھے، اور فرمایا کہ اغلام ایسا گناہ ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں کیا، اس کو کسی نے نہیں کیا سوائے قوم لوط کے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی جو سزا دی وہ سبھی کو معلوم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ان کو آگ میں جلا دو، تو حضرت خالد بن ولید نے ان سب لوگوں کو آگ میں جلا دیا۔ امام اعظم حضرت ابو
حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی ایسا کام کرنے والوں کو آگ میں جلا دیں یا ان پر دیوار گرا دیں یا ایسی ہی کوئی اور سزا جو حاکم یا بادشاہ یا جج تجویز کرے۔ اس لیے ایسے عمل سے جس قدر ہو سکے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل اللہ کی ناراضگی کی وجہ بنتا ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ایسے تمام افعال جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی وجہ بنتے ہیں ان سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔